سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا. تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ اور ہم لازماً پوچھیں گے، پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو، اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا. اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اس مقام کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے. کہا ہے اللہ کا دربار ہے. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے. آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن اورعون، اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام. ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی. ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے،
اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے. ہجرت فرض کر دی گئی. وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے. حکم تھا. ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید، وہ چلے جائیں. تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ. جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ. اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پر. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا؟ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے. اب اس کو انتہا پر لے جائیے. اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں. مراسم، رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط. اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے. تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت، والقانتین والقانتات. یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے ہوں، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے. یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع. حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا. رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا. کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا. حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے. بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی. سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا. سجدہ تعظیمی حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل. اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو. ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا. عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر، رکوع کی حالت میں. یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے. یہ مشرکانہ فعل ہے. مغلیہ دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں. دربار میں شکایت پہنچ گئی. آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری. اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی.
کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہیں قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. لیکن رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے. اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے. اور دین الہی دولت کی محبت. اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود ہے. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے. درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی حک اور بائی کروک. تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا، وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی سطح پر شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے، اور ٹاپ پر لے آئیے. آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا. وطن زندہ باد. یہ وطن پرستی ہے. اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے. ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت. کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے. اس کا جھنڈا سلامی دو. یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت.
اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا، لکیر۔ انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑھا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر، لیکن میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے ہیں، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام وہ دیا تھا کہ جس سے زیادہ عوامی حقوق والا نظام کوئی نہیں دنیا میں ہو سکتا۔ کل میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، 1937 میں گاندھی کہہ رہا ہے کہ مثالیں اگر تمہارے سامنے ہیں تو ابو بکر اور عمر کی ہیں صرف۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، لیکن اس کے بعد ہم نے تو محل سجائے، عیش کیے، جاگیرداریاں شروع کر لی، بادشاہتیں ہو گئیں۔ اسی ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے ابلیس سے کہلوایا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ابلیس کہہ رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ہم تو سو گئے۔ یورپ نے پھر خون دیا ہے، فرانسیسیوں نے خون دیا ہے تو ملوکیت کا دور ختم کر کے جمہوریت لائے۔ انسانی حقوق کا تصور تمہوں نے پھر دیا ہے ہماری شے، ہم نے دی تھی، ہم محروم ہو گئے۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اس دور میں انسان کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم ضرورت ایک نظام عدل اجتماعی ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کی تو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔
جیسے ہمارا سارا مذہبی جذبہ ابھرتا ہے تو وہ اور نماز کے اندر اور روزے کے اندر، اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باقی مذہبی تصورات میں عبادات ہیں یہ ہیں یا اخلاقیات ہیں یہ ہے، نظام عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت سرے سے مذہبی لوگوں کے سامنے نہیں، جبکہ آج کے دور کی جس دور کے فاتح ہیں محمد الرسول اللہ، نوٹ کر لیجئے، فاتح سے مراد عربی زبان میں افتتاح کرنے والا، اس دور کا افتتاح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، جبکہ نظام اجتماعی جو ہے اس درجے مسلط ہو چکا ہے لوگوں پر کہ افراد کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تقریباً بے معنی ہو کر رہ گئی، جس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دے دوں، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہتے ہیں اسے ٹھیک اسلامی تعلیم و تربیت دینا، آپ غلط کاموں سے بچانا کیسے بچائیں؟ انہی اسکولوں میں بھیجیں گے، انہی کالجوں میں بھیجیں گے، فرض کیجئے طے کر لیں تو نہیں بھیجتا میں اسکول میں، نہیں بھیجتا کالج میں، کہاں رکھیں گے؟ غار میں بند کریں گے؟ وہ گلی میں جائے گا تو ٹیلی ویژن دیکھ لے گا، گانوں کی آوازیں اس کی گلی میں سے نکلتے ہی جو ہے اس کے کان میں پڑیں گے، کیا کریں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ کس غار میں اس کو بند کر دیں؟ آپ بے بس ہیں۔ یو واش یور ہینڈز آف، بچے دیجئے اور حوالے کیجئے، وہ نظام کے حوالے ہے، وہ جو نظام تعلیم ہوگا بچہ وہی کچھ بنے گا، کوئی لاکھ میں ایک نکل جائے، کوئی ایکسیپشن ہو جائے، بچ جائے۔ میکالے نے نظام بنایا تعلیم کا اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ذہنیتیں بدل کر رہ گئی۔ یہ تو نظم ہے، نظام ہے، اس نظام کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ انفرادیت تو سکڑ کر رہ گئی ہے، غریب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے چوائسز ہی نہیں ہیں، یو آر باؤنڈ، مقید ہے ہر شخص جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو۔ یہ ہے اصل بات، اور بعثت محمدی کا نقطہ عروج یہ ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے؟ کہاں اسلام کا قانون؟ کہاں اسلامی حدود؟ کہاں اسلامی تعزیرات؟ کہاں اسلام کا نظام؟ سود بدترین گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس پر سارا نظام چل رہا ہے، کہاں اسلام؟ یہ تو مذہب ایک حیولہ ہے، مذہب ہے، اس میں عبادات ہیں، عقائد ہیں، ٹھیک ہے، اور رسومات ہیں، بچوں کا عقیقہ کرو، شادی ہوگی تو ایجاب و قبول ہوگا، کوئی فوت ہوگا اس کو دفن کیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، یہ سارے کام کرو، اس کی آزادی آج کی دنیا بھی آپ کو آزادی دیتی ہے، کرو، بدترین دشمن اسلام کے وہ بھی آزادی دیتے ہیں، کرو، لیکن اسلام بحیثیت دین یہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے عوام کی 99% اکثریت کے ذہنوں سے نکل چکا۔ یہ ساری تقسیم در تقسیم کیوں ہو رہی ہے کہ وہ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اسلام کو ہم نے مضبوطی سے تھاما تھا، اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بدعہدی کی، ہم نے کہا تھا اے اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے اللہ کے دین کا بول بالا نہیں کیا، اپنی بلڈنگیں بلند و بالا بنا لی، اپنے کارخانے تعمیر کر لیے، کیسے کیسے محل بنائے ہیں، ذرا جائیے اور دیکھیے، لیکن یہ کہ کہاں ہے وہ اللہ کا دین؟ وہ تو کہیں بھی نہیں، بینکوں میں نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے بینکوں کے اندر، آپ کی عدالتوں میں نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم تو کافر ہیں، ہم انڈیویجولی مسلمان ہیں، کلیکٹیولی ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت کافرانہ ہے، ساری کی ساری سود اور جوئے کے اوپر مبنی۔ وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بڑائی مانی جا رہی ہو، اللہ کو مانا جائے بڑا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو۔ یہ جو بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اللہ کا حکم نہیں ہمارا حکم چلے گا، ہماری مرضی چلے گی، حاکمیت اللہ کی نہیں عوام کی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون بنا دیں گے وہی قانون ہے، یہ تو بغاوت ہے، یونیورسل بغاوت ہے۔ آج پوری نوع انسانی اللہ کے سامنے باغی کی حیثیت سے کھڑی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کا۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔
وہ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں ایک جگہ بھی اس کی جھلک دیکھ لی دنیا نے تو پھر یہ سارا جو بھی دسیسہ کاری ہے ابلیس کی اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے، ان کی یہ ساری کوششیں جو ہیں ان کو پانی پھر جائے۔ بہت آسان ہے کہنا کہ مدینہ کی اسٹیٹ بنا دی، ریئلی مدینہ کی اسٹیٹ تو پوری دنیا کا سینٹر بن گئی تھی۔ پیپل ور رننگ ٹورڈز دا صحابیز، رننگ، اتنی میجر مائگریشن ہوئی نبی اسلام کی مدینہ میں۔ یورپ سے لوگ آئے ہیں، افریقہ سے لوگ آئے، پرشیا سے لوگ آگے مدینہ کیوں سیٹل ہو رہے تھے؟ کیونکہ سیکیورٹی تھی، سوشل سیکیورٹی مل رہی تھی مدینہ میں۔ لاہور میں بھی سوشل سیکیورٹی مل جائے گی اگر لاہوری مسلمان ہو گیا لوگ۔ سمپل، پولیس والے جو 2 نمبر ہے نا وہ شہریوں سے ڈرنے چاہیے۔ ہمارا شہری 2 نمبر پولیس والے سے ڈرتا ہے۔ I am not telling you to pick up the gun. I am telling you to get Islam inside. You'll find out کہ بھائی ڈیفینیشنز کلیئر ہوتا ہی کریج خود ہی آنا شروع ہو۔ ٹائم لگے گا، ہمیں ٹائم لگے گا، عمریں گزار دی ہم نے بزدلی میں، ٹائم لگے گا، مگر جب آ گئی نا اس کے بعد اسلام پریکٹس کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ So you need to take the throne back. I swear to you، آپ کے اپنے کسی نے لیا ہوا ہے؟ مفت میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کسان کو مار کے بچے ہیں، زمیندار تھے پاکستان میں سارے، تو ہمارے اوپر کوئی باہر سے ہی آئے گا ہی آئے گا۔ You need to take over what is yours. How? Intellectual superiority, that's it. Intellectual superiority کا پہلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو فتح کر لیں، that's it. آپ سے اگر اپنا باپ اور اپنی ماں نہیں فتح ہو رہی تو خدا کا واسطہ ہے دنیا فتح کرنے کے نعرے مارنا بند کریں۔ Those are the 2 people who love you, who want to listen to you, who want the best of you, from you, in you. مگر نہیں، پتہ بھی چل گیا، آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ 2 نمبری ہوئی ہے۔ In the definition of success, in the definition of identity، سب کو پتہ چل چکا ہوا ہے۔ We are purposely not doing anything because it takes a toll on what? یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے۔ جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو۔ آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے۔ حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز اللہ ہے۔ مجھے ڈر پتہ کس بات کا ہے؟ میں بتاتا ہوں مجھے کس بات کا ڈر ہے۔ آخرت میں ہم نے جب کھڑے ہونا اسی طرح کھڑے ہونا، آپ کو سمجھے میں اور آپ الگ الگ کھڑے ہوں گے۔ جس جگہ پہ آپ نے جو کرتوت کیے نا وہیں پہ اللہ اٹھائیں گے آپ کو تاکہ امبیرس ہو سکو۔ وہاں پہ ننگا کیا جائے گا تمہیں کہ یہ کرتا تھا۔ اکیلے میں کسی کے گناہ سنا دیے فرشتے نے کان میں آ کے، پھر کیا عذاب ہونا؟ جو ریئل امبیرسمنٹ ہے کہ آپ اور میں وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ ہم بھاگ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بھاگ رہے ہوں گے۔ کدھر؟ کہ کوثر کدھر ہے؟ کدھر ہے کوثر؟ جا کے پانی پیوں اپنے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ وہ ربا کون ہے؟ وہاں پہ 2 یا 3 بندے کھڑے ہوئے، خالی 1000 ایک طرف کھڑا ہوگا، ایک بندہ کھڑا ہوگا خالی، اور راستے میں کچھ جانے نہیں دے گا۔ میں آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا معاملہ ہے؟ آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں ذرا،
میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے اس کو دھو کے بدلے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے، راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی چیز موٹیویٹ کیسے کر سکتی ہے مسلمان کو؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، جنت سے بڑی کون سی موٹیویشن ملتی ہے ان کو؟ صحیح بالکل ٹھیک۔ مطلب ایس یو ویز جنت سے زیادہ بڑی موٹیویشن ہے آپ کی، تو پھر کسی نااہل بندے نے جنت سکھائی ہے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ میں حیران ہوں کہ ایک جنت کا ایک گھوڑے کی جنت کے اندر، گھوڑا تو چلیں بہت اٹریکٹیو چیز ہے، جنت کے کسی ایک گھاس کے سٹرینڈ کی بھی ایک خواب میں بھی تصویر آ گئی نا آپ کو، تو یہ ساری V8 بھول جائیں گے آپ دنیا کی۔ آپ کو یا تو یقین میں کمی ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جی ہاں، کہ یقین میں کمی ہے کہ جنت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کون بتا بھاگے گا بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے کہ میری زندگی کا مقصد ہی ہے۔ فجر پہ کبھی اٹھتے نہیں یہ موٹیویٹڈ یوتھ، مگر میٹنگ کے لیے صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بزنس میٹنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے جنت از ناٹ دا پرائورٹی، غلط چیز پہ موٹیویٹ کر دیا کسی نے آپ کو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ خدا کی قسم سارا پیسہ مل جائے گا اگر لکھا ہوا ہے تو۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس، کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس۔ بے شک میں ایک اینٹ ہوں اپنے اسلام کی، ایک اینٹ ہوں، مگر میں اسلام کی اینٹ بنوں گا بس۔ کسی اور جگہ کے اوپر مکسچر آ گیا میرا تو منافقی۔ دوزخ کے نا 7 درجے، 7واں درجہ کس کا ہے؟ شیطان کا، اور 8واں درجہ مسلمان کا ہے۔ مسلمان شیطان سے بھی نیچے ہے دوزخ میں، کہ تمہیں تو سب کچھ دیا تھا، تم بیٹھے نام کے مسلمان آ گئے ہو، محمد علی نام رکھ کے بچ گئے ہو، تم سمجھ رہے ہو تو کہ میری رحیمیت کو چیلنج کرو گے، شیطان سے بھی نیچے تم جاؤ گے، کیونکہ تم اس جگہ پہ جا کے تم نے قرآن کو ڈی ویلیو کیا، کہ جہاں پہ میں نے تمہیں نصرت کے وعدے کیے ہوئے تھے، تمہیں چانس بھی کوئی نہیں، 100% گارنٹی دی تھی، تمہیں میرے وعدوں پہ یقین نہیں آیا، مجھے جھوٹا سمجھا تم نے، چل آ بیٹا لائن پہ لاگ نیچے۔ ادھر ابو جہل اور ابو لہب ہم پہ دیکھ کے ٹھٹھے اڑائیں گے کہ ہم تیرے مقابلے میں تو ہم بچ گئے، کر لو نیا پاکستان، یا سب سے پہلے پاکستان، یا OIC اور whatever جو UAE میں چل رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر کیا چل رہا ہے۔ ریئل کوسچن از ایک گھر کے اندر اسلام نہیں چل رہا، بس میں گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوتا، میں گھر کو مانتا ہوتا ہوں۔ اسلام کی اکائی خاندان ہے، اسلام کا مطلب میری بیوی کا اور میرے بچے کا خاندان۔ اگر میں نے ادھر ہی نافذ کر سک رہا ہوں، میں آپ کو اور کیا باتیں کریں گے، عمران خان 2 نمبر ہے، نواز شریف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں، سیمپل ہے۔ ایک ٹرک میں سے چاول کا سیمپل لینا ہو تو آپ ایک مٹھی چاول ہی لیتے ہیں نا، تو ایک مٹھی ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں عمران خان کہ پاکستان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، نواز شریف ایک مٹھی ہے نظر آ گیا۔ حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور۔ خطبہ حجت الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی، رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی۔ ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم۔ میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد، لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا۔ لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے، یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے۔ ہاں یہاں سے فیصلہ ہو دوڑو، دوڑیں گے۔ ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو، کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے
جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں، اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے، فوراً اطلاع گئی، ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو، فوراً کھینچ لیا۔ تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا۔ ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے۔ لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے۔ اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society۔ افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو، افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں، اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں۔ آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے۔ ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے۔ ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی۔ ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی، تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے۔ تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا، because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier, and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے، اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے۔ کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ اکنامسٹ کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے۔ ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے، اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے، تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، دی اسٹیٹ ایز اے ہول ول نیور ایکسپٹ اینی چینج۔ اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے۔ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انہ من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں، کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل۔ اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی۔ دو چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں۔ شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علمہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا۔ ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں ہے نا، یہ علم تو دے دیا تمہیں۔ ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دو چیزیں دی تھی نا، علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو۔ آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے۔ باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر، دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے۔ بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی۔ ایک آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے۔ آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر۔ وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے، اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا۔ ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے،
جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں. ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ تھا. یہ کین کریٹ. اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی. مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق. ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، جو ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا، وہ جانے. ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مت الجھو. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ. اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ، تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی. اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی چیز نہیں. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آگے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ. انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں. اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے. گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے.